ولا کا مطلب ہے دوستی، محبت، حمایت، نفرت، ولایت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 257 میں فرمایا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں اور انہیں اسلام کی روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ رعد آیت نمبر 37 میں، علم یعنی وحی آ جانے کے بعد اگر آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار ہوگا نہ بچانے والا۔ ایک اور جگہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی ان سے تمہارا ولایت یعنی وراثت کا کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں۔ ولا کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تمام اہل ایمان مسلمان کی محبت اور دوستی کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے دوست تو بس اللہ کا رسول وہ اہل ایمان ہیں جو نماز کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا دوست بنا لے وہ یقین مانیں کہ وہ اللہ کا گروہ ہی غالب رہنے والا ہے۔ ایک جگہ کے اوپر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے اپنے دوست بنا رہا ہے۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے مشق فروش اور بھٹی میں پھونک مارنے والا۔ مشق فروش سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں مشق کا ہدیہ دے گا، یا تم اس سے مشق خرید لو گے اگر وہ ہدیہ نہ دے اور تم خود بھی نہ خریدو، تب بھی اس کے پاس بیٹھنے سے کم از کم عمدہ خوشبو سے ہی لطف اندوز ہوتے رہو گے۔ اگر لوہار کے پاس بھٹی پر جا کر بیٹھو گے، بھٹی میں پھونک مارنے والا آ کے چنگاڑے اڑا کر تمہارے کپڑے جلائے گا، اور اگر کپڑے نہ جلے تو بھٹی کا دھواں تو ضرور ہی ناک میں دم کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5534 ہے۔ دوستی انسان کے انجام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ